قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کی، میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہے وجود پیش ماں کا پیش ماں ہونا۔ السلام علیکم، خبریں TV.net کے ساتھ میں ہوں زاہدہ راہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ ناظرین، جیسے نور مقدم کا کیس جو ہے 4 مارچ دن سے چل رہا تھا، روز اس کی سماعت ہو رہی تھی۔ تقریباً ان تمام 4 ماہ اور 8 دن کے دوران جو ہے 25 سماعتیں ہوئی نور مقدم کیس کی، کیسے اس کو زاہد جعفر نے بے دردی سے قتل کیا۔ CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی، کس طرح وہ گھر سے چھلانگیں لگاتی رہی اپنی جان بچانے کے لیے، اور زاہد جعفر کی جو ہے منتیں کرتی بھی ویڈیوز میں نظر آئی۔ جب سٹارٹ میں ویڈیو چلنے کی اجازت تھی، اس کے بعد پیمرا نے پابندی لگا دی تھی کہ نور مقدم کی ویڈیوز نہیں چلیں گی۔ تو نور مقدم اپنی جان کے لیے اس کی منتیں کری تھی زاہد جعفر کی، لیکن زاہد جعفر اس ٹائم ایک درندہ بنا ہوا تو اس نے نہیں سنی نور مقدم کو، اور اس کو بے دردی سے نہ صرف قتل کیا، اس کا دھڑ بھی جو ہے سر سے جدا کر دیا، اور جو ہے پھر یہ کیس چلتا رہا۔ لیکن اس کے بعد بھی زاہد جعفر نے ہر حربہ آزمایا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ کبھی اس کے گھر والے اس کو پاگل بنا کر پیش کرتے تھے، اور ہر جگہ ایسا ہوتا تھا، کبھی وہ عدالت میں جج کے ساتھ الجھاتا تھا، کبھی وکیل کے ساتھ، یعنی کہ ہر وہ حرکت ایسی کی جس سے وہ اپنے آپ کو پاگل شو کر سکے۔ اس کے بعد اس کے میڈیکل رپورٹ کرائی گی جس میں وہ باقاعدہ طور پر فٹ آیا، اس کو کوئی ایسا مرض نہیں ہے، صرف وہ ڈھونگ رچا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں عدالت کی طرف سے میڈیکلی طور پر اس کو ریلیف مل جائے۔ لیکن جتنی نور مقدم کے کیس کے لیے آواز اٹھائی، مشکل لگ رہا تھا کہ زاہد جعفر جو ہے اپنی اس گناہ کی سزا سے بچ پائے گا۔ تمام لوگوں کا یہی مطالبہ تھا کہ زاہد جعفر کو پھانسی ہونی چاہیے، سزائے موت کا حکم سنانا چاہیے۔ اگر نور مقدم کے کیس میں زاہد جعفر کو سزا نہیں ہوتی، پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے، پاکستان میں طاقت جیت جاتی ہے، طاقت کے نشے میں یہ درندے جو مرضی کریں گے، ان کو عدالتیں نہیں پوچھیں گی، یہ یوں ہی پھرتے رہیں گے۔ لیکن آج عدالت نے جو ہے فیصلہ سنا دیا کہ زاہد جعفر کو سزائے موت کا حکم دے دیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد چودھری صاحب جو کورٹ میں رپورٹنگ کرتے ہیں۔ آج ان سے پوچھتے ہیں کہ آنکھوں دیکھا حوال زاہد جعفر کے بارے میں وہاں کیا کیا ہوا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ کس ٹائم یہ پیش ہوئے اور کیا منظر تھا؟ زاہد جعفر آج بھی اپنے آپ کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ فٹ تھا آج وہ؟ نہیں، آج صبح جب 9:30 بجے تمام ملزمان کو عدالت میں حاضری کے لیے پیش کیا گیا تو وہ بظاہر بالکل فٹ تھا اور چہرے پر اس کے پریشانی کے آثار تھے۔ ٹھیک ہے، مگر آج اس نے کوئی ایسے ڈرامہ یا حرکت نہیں کی جس سے اس نے اپنے آپ کو معصوم یا پاگل قرار دینے کی کوشش کی ہو۔ صبح 9:30 بجے کے بعد جج صاحب نے تمام حاضری لگوانے کے بعد تمام ملزمان کو بخشی خانے میں بند کروا دیا تھا، اور 1:30 بجے کا ٹائم دیا تھا کہ 1:30 بجے کے قریب یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ جب 1:30 بجے کے قریب تمام ملزمان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا تو جج صاحب نے زاہد جعفر کی والدہ کو علیحدہ کروا دیا تمام ملزمان سے، اور جو تھراپی ورک سے ملزمان تھے ان کو بھی ایک طرف کروا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ پڑھ کر سناتے ہوئے ملزم زاہد جعفر کو دفعہ 302 کے تحت سزائے موت اور اس کی عنایت کرنے میں مالی افتخار اور سیکورٹی گارڈ جمیل کو 10,000 سال سزا کا حکم سنایا ہے، جبکہ تمام باقی ملزمان کو باعزت بری کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس پر عدالت میں زاہد جعفر کی والدہ نے کہا کہ یہ ہماری جیت ہے، ہمیں بے گناہ پولیس نے اس کیس میں ملوث کیا تھا، جبکہ تھراپی ورک سے ملازمین کا بھی کہنا تھا کہ ہم بھی بے قصور تھے، ہمیں پولیس نے اس کیس میں بے گناہ لیکن اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہنا تھا اس کے والدین؟ کیونکہ والدین تو کوشش کرتے رہے کہ زاہد جعفر کو جو ہے بے قصور ثابت کیا جا سکے، لیکن آج وہ قصوروار ثابت ہو گیا اور ان کو سزائے موت بھی سنا دی، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انصاف ہوا ہے ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا؟ اس کے بارے میں اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ ابھی بہت سارے حقائق باقی ہیں، ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل میں بھی جائیں گے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کورٹ میں بیان نہیں کی گئیں، ہم ان کو اوپر والی سطح پہ بیان کریں گے۔ اچھا جی، اس موقع پر قومی کمیشن برائے ترقی نسواں کی چیئرپرسن نیلوفر بختیار نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کیس کو بڑی دیر سے آبزرو کر رہے ہیں، ہم شروع سے لے کر اب آخر تک نور مقدم کے ساتھ کھڑے تھے، اور ابھی تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عدالت نے کن ایویڈنس کی کمی کے باعث باقی ملزمان کو بری کیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس فیصلے کو کس سطح پر چیلنج کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کس نے جو ہے میڈیا سے گفتگو کی جو اس کیس کے اہم جو ہے کردار تھے جو اس کیس کو لڑ رہے تھے؟ جی، اس میں جو نور مقدم کے مرکزی وکیل تھے شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب، وہ بھی آئے، انہوں نے آج خبریں TV کے ساتھ خصوصی گفتگو کی۔ مطمئن ہے اس کے اوپر، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا زیادہ جو فوکس تھا وہ تو یہ تھا کہ جو مرکزی ملزم ہے ظاہر ذاکر جعفر، جس نے یہ بہیمانہ جرم کیا تھا، اس کے خلاف ہم نے زیادہ شہادتیں پیش کی، تو اس کو آج عدالت نے جو سخت سے سخت سزا ہے، سزائے موت سنا دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج نور مقدم جو ہے اس کی روح بھی مطمئن ہوگی، ان کے والدین اور بہن بھائی سے بھی سرخرو ہوئے ہیں،
اور ہر اس پاکستانی کے لیے یہ بڑے اطمینان کی بات ہے کہ جنہوں نے اس کیس کو پراپرلی فالو کیا اور اس کے بارے میں وہ بے چین تھے آج کے فیصلے کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ آج نور مقدم کو انصاف مل گیا. سر باقی جو ملزمان کی بربریت ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ اپیل کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں اس کی وجہ ہے کہ ہمارا جو مین فوکس تو میں نے جیسے بتایا کہ مرکزی ملزم کا تھا, لیکن جب ہم فیصلہ پڑھیں گے پھر ان کے والدین سے بھی کنسلٹ کریں گے, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے بھی, اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس میں اپیل جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. سر اس میں ایک دفعہ جو ہے 376 اس پہ عدالت نے کیا سزا جی جو زنا کی دفعہ لگائی تھی زیادتی کی نور مقدم اس پہ دیکھیے میں چونکہ ہمیں ابھی تک ججمنٹ نہیں پڑی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہے, لیکن بہرحال جو اس کو سزائے موت سنائی گئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بالکل اتنا. جبکہ عدالتی ابزرور نعیم چوہان صاحب نے بھی خبر ٹی وی کے ساتھ خصوصی گفتگو کی ہے. شروع کر دیں. آج کا جو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے ظاہر شاہ کے خلاف, جو مین مرکزی ملزم ہے اس کو سزائے موت, اور جو ایکسیسریز آف کرائم تھے 2 ملزم چوکیدار اور مالی, ان کو 10 سزائے اور باقی کو جو ہے بری کیا گیا. جی اس پہ آپ بتائیں, آپ جو بری کیا گیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ عدالت نے کن گراؤنڈ پہ ان کو بری کیا اور کیا ایویڈنس ان کے خلاف آئی ہے. کیا آپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ کیا نور مقدم کو اس کا انصاف مل گیا ہے؟ جی. اور نور مقدم کی والدہ نے بھی کوئی گفتگو کی میڈیا سے, یا صرف وہ ویسے پرسنل بات کی ہے, کوئی ریکارڈنگ میں نہیں ہے ایسی بات؟ جی انہوں نے پرسنل بات کی تھی صبح کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے انصاف کی امید ہے, جبکہ فیصلے آنے کے بعد نور مقدم کے والد شوکت مقدم صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں وقتی طور پر تو اس فیصلے سے مطمئن ہوں کہ مرکزی ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے, مگر تھراپی ورکس اور اس کے والدین کو جو باعزت بری کیا گیا ہے اس پر مجھے تفتیش ہے. تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد میں اپنے وکلا سے مشورہ کرنے کے بعد اس فیصلے کو ہم اعلیٰ سطح پہ چیلنج کریں گے. جی ناظرین, آپ نے خالد چودھری صاحب سے گفتگو سنی کہ کیا کیا آج کورٹ میں ہوا. یقیناً ان لوگوں کی گفتگو سنی جو اس کیس کے اہم کردار تھے. تو اس کیس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جو والدین اپنی اولاد کو اتنی کھلی آزادی دیتے ہیں, دولت کمانے میں اپنا وقت تو لگا دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری اولاد کن کاموں میں ملوث ہے. جیسے ظاہر جعفر کے والد کی دولت ظاہر جعفر کے والد کے خلاف استعمال ہوتی رہی, اور جب اس کے بیٹے نے ایسا کام کیا تو سر شرم سے جھک گیا. کہاں وہ ایک اتنا بڑا بزنس مین, لیکن عدالتوں کے چکر لگائے, اور آج جو ہے یہ ثابت ہو گیا کہ ظاہر جعفر جو ہے کسی طور پر بھی بچ نہیں سکتا, کیونکہ اللہ بھی ہے ایک حد تک آپ کی رسی دراز چھوڑتا ہے, لیکن جب گرفت اس کی مضبوط ہوتی ہے تو یقیناً آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. آپ کا پیسہ, آپ کی طاقت, آپ کی جو ہے وہیں چکنا چور ہو جاتی ہے, کیونکہ غرور اللہ کو بھی نہیں پسند, اور کسی پر اتنا ہی ظلم کرنا چاہیے جتنا اپنی جان برداشت کر سکے. تو نور مقدم کے ساتھ انصاف ہوا ہے, اور یقیناً آج ان تمام لوگوں کے لیے سبق ہے جو ایسی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کی جان بھی لے لیں گے, کسی کی عزت سے بھی کھیل لیں گے, جو مرضی کر لیں گے, یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہاں انصاف کا بول بالا نہیں ہے. لیکن آج عدالتوں نے جو ہے, جس جج نے یہ فیصلہ سنایا ہے تو اس نے یہ مثال قائم کر دی ہے کہ پاکستان میں بھی انصاف کا بول بالا ہو سکتا ہے, ایسے دلیرانہ فیصلے ہو سکتے ہیں, ایسے دلیرانہ فیصلے ہوں گے. تو میرا خیال ہے جو بچوں کے ساتھ ریپ کیس اور لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے کیس ہوتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں کمی واقع ہوگی جب ایک مجرم جو ہے ان کے لیے مثال بنا دیا جائے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا.